تو پیراڈائم شفٹ ایک ہم نے بات کی کہ پہلا تو سولوشن یہ ہے کہ وی چینج آر پرسپیکٹیو اینڈ وی کم ٹو ریئلائز کہ دس از ناٹ دی کرائٹیریا فار سکسیس یا اللہ کی ناراضگی یا رضا کا. کیونکہ دیر ہیو بین ایگزامپلز ان قرآن کہ اللہ ایسے لوگوں کو مینشن کرتا ہے جو ظالم تھے, جو فساد برپا کرتے دنیا میں, لیکن ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہوئے تھے, بہت مال دیا ہوا تھا. تو اللہ نے باقاعدہ کہا کہ اس کو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ان کے پاس بڑا مال ہے, اولاد ہے بہت تگڑی. تو اصل کرائٹیریا کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی کون گزارتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آنٹی, مجھے ابھی دبئی میں تھا, ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, 4-5 سال سے ان سے تعلق ہے, ہی از لائک 60+. تو ان سے میں ملا اور ہم 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے, تو ان کی روٹین میں بتا رہا تھا سب کو کہ ماشاء اللہ آئی نو ہم سنس 4-5 ایئرس. تو ہی سلیپس ایٹ شارپ 10 PM, ہی ویکس اپ ایٹ لائک 4:35 یا 4. اور ان کی پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہی روٹین ہے, یہ اتنا کنسسٹنٹ ہے اس روٹین پہ. ینگسٹرز اب آپ کو پتہ ہے آج کل یہ روٹین کی بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ سلیپ ارلی اینڈ ویک اپ ارلی, دس از دا کی ٹو سکسیس. CEO کی یہ روٹین ہے. ایکچولی ہی از اے CEO آف اے ویری گڈ کمپنی. تو اچھا میں نے ان سے ایک ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ ہیو یو بین ایبل ٹو مینٹین دس روٹین, آپ سوتے کیسے, ہمیں تو نیند بھی نہیں آتی. اچھا انہوں نے ایک جملے میں ساری بات سمیٹ دی. کہتے مجھے بہت اچھی آتی ہے. کیوں؟ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. کہتے تم بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لو, تمہیں بھی بہت اچھی نیند آئے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ایسا نہیں ہے میری زندگی میں مسئلے بہت ہیں. کہتے بردر میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں, بس قدر پہ میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے کہ اللہ تیرے سارے فیصلوں پہ میں راضی ہوں, مجھے تو بہت اچھی نیند آتی ہے. تو سبحان اللہ ہی سیڈ کہ میں اللہ کی قدر پہ راضی ہو چکا ہوں اور اس وجہ سے مجھے نیند بہت آتی. تو دیکھیے ایک جملے میں انہوں نے بات کو سمیٹ دیا. تو چلیں یہ تو بہت ایک ہائی لیول, یہ تو بہت ہی کوئی ایمان ہے نا کسی کا, وہ اس بات پہ آ جائے گا, اس نہج پہ آ جائے گا. لیکن سم ٹائمز جیسے آپ نے بھی مینشن کیا نا, مثنیٰ کے کزنس کا مینشن کیا کہ سم ٹائمز دیر آر چلڈرن جو بالکل ویل چیئر پہ ہیں یا بیڈ پہ ہیں, اور سارے بس پیرنٹس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ انہی کو واش روم بھی لے جانا ہے, انہی کی ٹیک کیئر کرنی ہے, انہیں کھانا بھی کھلانا ہے. دیٹ از سم تھنگ واقعی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن. تو اس کیس میں پیرنٹس کیا امید جو ہے پکڑیں, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ابھی جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی نا کہ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں تو مجھے اچھی نیند آتی ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ انسان راضی برضا ہوتا ہے نا, تو اس کا ایک جو اس کی آؤٹ لک پہ فرق پڑتا ہے نا, وہ یہ فرق پڑتا ہے جب تک انسان تقدیر کو کوستا رہتا ہے نا, جب تک انسان غلطیاں نکالتا ہے, فلاں نے یہ کیا اس لیے ایسے ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا, اللہ نے کیا, جس نے بھی کیا, وہ مستقل جو ہے نا بلیم گیم سے نکلتا نہیں ہے. لیکن جس دن وہ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ برا یا اچھا اللہ کی طرف سے ہے, تو اس وقت وہ پھر جو ہے نا اسٹرانگ اسپیکٹس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ اسٹرینتھس بھی نکل سکتی ہیں. تو جب اسٹرینتھس نکالنے لگیں تو آپ مجھے یہ بتائیے, ہم آج دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو لوگ ایڈ ورکرز ہیں, جن کو بار بار وہ کہتے ہیں نکلیں یہاں سے, اور ان میں سے بہت سارے نان مسلم بھی ہیں, وہ تک وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے بامبنگ ہو رہی ہے, کہ جس طرح سے دوسرے لوگ مر رہے ہیں ہم بھی اس طرح سے ان میں مریں گے. اور آپ دیکھیں ان لوگوں نے ہٹ بھی کیا انہیں, ٹھیک ہے, ہٹ بھی کیا, اور ان کی وہ جو انٹرنیشنل کچن والے تھے ان کے باقاعدہ عملے کے لوگوں کی جانیں بھی گئیں. ان کو پتا تھا کہ ہم اس رسک میں بیٹھے ہیں, لیکن کون سا وہ ایک جذبہ ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں ہمیں یہاں سے نہیں نکلنا. پھر آپ کو پتا ہے جب انہوں نے ہاسپٹل پر وارننگز دیں بامبنگ سے پہلے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے کہ آپ لوگ تو کم از کم نکل جائیں کیونکہ ہم اس کو بامبنگ کرنے لگے, تو ڈاکٹرز نے نکلنے سے صاف انکار کر دیا تھا, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اپنی اولاد, اپنے بچے, اپنے مریض, یعنی آخری دم تک. تو یہ دیکھیں یہ ہم جیسے انسان ہے, یہ کوئی آسمانی ماورائی مخلوق نہیں ہے. اور ابھی آپ نے کہا نا جن صاحب کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ وہ تو بڑی خاص ہی ایمان کا جذبہ ہے, نہیں, یہ ایمان کا جذبہ وہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان سے. کیوں آپ نے ارکان الایمان جو ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں, ارکان الاسلام بھی اس کے بعد آتے ہیں. تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, تو یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو جس بندے کو اسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کر لینا. تو بات یہ ہے کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے. مجھے حدیث کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں ہے, تو پتہ نہیں اللہ نے کچھ کو زندگی دی ہوگی کچھ لوگوں کی وجہ سے, صلاحیت دی ہوگی کچھ لوگوں کی وجہ سے. تو یہ بات تو آپ دیکھ لیجئے, جو عقل مند ہو جاتا اللہ پہ نہ بھی یقین رکھتا ہے اس کو بھی نظر آنے لگ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا پاتھ ہے جو ہم اپنی اور چوائس کے ساتھ پکڑتے ہیں. بہت آپ نے دیکھیں پرسپیکٹیو بھی چینج کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی ہائی لیول ایمان کی باتیں ہیں. بھائی یہ ہائی لیول ایمان کی باتیں نہیں, آپ نے تو پرسپیکٹیو چینج کر دیا سبحان اللہ کہ یہ تو بیسک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے.
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मैं कदर पे ईमान लाऊं, ये तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका कदर पे ही बिलीफ नहीं है, कदर के साथ कंटेंट नहीं है, जैसे इमाम इब्न क़य्यिम का एक बड़ा खूबसूरत मैं जुमला आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि इन योर हार्ट इज़ अ फायर ऑफ रिग्रेट, आपके दिल में फायर ऑफ रिग्रेट है, विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, वो नहीं बुझेगी एक्सेप्ट बाय सेटिस्फेक्शन विद हिज डिक्री एंड एम्ब्रेसिंग पेशेंस विद दैट अंटिल यू मीट हिम। अल्लाह अकबर। कितनी डेप्थ है इसमें कि जब आप मिलोगे ना अल्लाह से, तब ही वो आपको बताएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इस चीज़ से आजमाया, तूने बड़ा अच्छा रोल निभाया, तूने सब्र किया, तूने जो है वो टेक केयर की इस हेवनली सोल की। मैं बल्कि पेरेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा, स्कॉलर्स का इजमा है ऑब्वियसली इस पे कि ये जो इंडिविजुअल जो सर्टन कॉग्निटिव या डेवलपमेंटल कंडीशन से गुजरते हैं, लाइक स्फीयर ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम या ऐसी पैरालिसिस अल्लाह ना करे या पोलियो, तो ये माजूर हैं, एक्सक्यूज्ड हैं। यानी अरबिक में माजूर बेसिकली एक्सक्यूज्ड को कहा जाता है, और ये फितरत में है। ये बच्चे ज़ाहिर है, अब कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है तो दे आर ऑन द फितरा, दे आर अपॉन द प्योर नेचर, सुभान अल्लाह। तो ये तो प्योर हेवनली सोल्स हैं। तो आप इसको इस तरह देखें, बेसिकली यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ हेवनली सोल until they reach the heaven, and they will inshallah pick you up as well, पुल सिरात से भी, और बाकी जो अल्लाह न करे को मुश्किलात हैं मैदान हशर की, ये बच्चे बाकायदा हदीस से साबित है, वहाँ पे आपका सहारा बनेंगे। दे विल पिक यू अप, दे विल टेक यू टू जन्नह इंशाल्लाह ताला। तो ये माशाल्लाह अगर हम देखने पे आए, जैसे अल्लाह ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने तुम्हें बर्डन करना ही नहीं तुम्हारी इस्तिताअत ज़्यादा, तो अगर बर्डन किया है तो अल्लाह को पता था कि भाई दे कैन टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व्हेन अल्लाह टेस्ट समवन विद व्हाट दे लव एंड दे आर पेशेंट, इट बिकम्स अ कॉज ऑफ फॉर देम टू एंटर जन्नह, मुस्नद अहमद की हदीस है। तो अल्लाह प्यारों से आजमाता है, और औलाद से ज़्यादा प्यारी चीज़ जो है वो क्या है। बट एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि कहना आसान है, लेकिन जो लोग इससे गुजरते हैं, स्पेशली वो जो बहुत ही सीवियर कंडीशन जिनके बच्चों की है, तो उनके लिए ज़रा ज़ाहिर है मुश्किल होता है। बट दैन अगेन अल्लाह नोज़ कि यू कैन हैंडल इट इंशाल्लाह ताला। मुसन्ना, आप क्या कोई मैसेज ऐसे पेरेंट्स को देना चाहेंगे? ऑटिज़म भी बहुत आजकल कॉमन है, सो हाउ डू यू सी दिस इशू? आई विल लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू सच पेरेंट्स इंशाल्लाह ताला। मेरा तो मैसेज यही होगा कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी इस तरह का हुआ था कि जिस तरह वालदा माजिदा बता रही हैं कि मेरे ना अम्मी अब्बू ने ना सबसे पहले, मतलब मेरी पूरी फैमिली में इसमें बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे कभी ये रियलाइज़ कराया नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी है। अच्छा, हमारे घर में ना थोड़ा सा मेरी अम्मी की माशाल्लाह एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि अम्मी ने घर पे एक स्टैंडर्ड इस तरह का सेट किया हुआ है कि हर बच्चा ना अपने काम खुद करता है। मतलब तो यकीन जाने कई दफ़ा ऐसे है कि हम लोग अपने कपड़े वगैरह बचपन में कपड़े खुद इस्त्री करते आए हुए हैं, हमने अपने जो हैं कहते कपड़े खुद धोए हुए हैं, ठीक है। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हमने जगह पे रखना है, जब उठना है बेड सेट करके उठना है। हालांकि घर की सफाई वगैरह की भी ड्यूटीज लगी हुई थी, अब मेरे ड्यूटीज़ लगाई हुई। जैसे मैं दुबई में था तो मेरी ड्यूटी थी कि मैंने स्कूल जाने से पहले फ्लोर को एक दफ़ा स्वीप करना था, पानी से वाइपर मार के मैंने उसको साफ़ करना था। इसके साथ साथ जो है ना जितने भी काम है ना, मतलब अपने काम आपने किसी और को नहीं कहने, अपने काम आपने खुद करने हैं। ये मेरी अम्मी ने ना इसमें बहुत जो है ना कोशिश की कि इसमें अम्मी किसी को आगे पीछे ना होने दें। अब उसका ये फ़ायदा ये हुआ कि अली भाई जो भी काम जो है ना करने वाला होता है ना, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कोई चीज़ पकड़नी है, कोई चीज़ लेकर आनी है, तो मैंने खुद करनी है। अगर मेरे से वो नहीं होती तो आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन और वो जाके काम करना है। मैं मिसाल के तौर पे अब मेरी अम्मी ने मुझे इंडिपेंडेंट करने के लिए, कुछ देर से मैं बड़ा डिपेंडेंट था आने जाने का। जब आप बड़े होते हो तो आपको स्कूल जाना होता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाना होता है, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि वो बाइक्स में जाते हैं, गाड़ी वगैरह पे। तो मेरी अम्मी ने मुझे बाइक बाकायदा जो है वो सेट करके दी, और वो सेट इस तरह करवा के दी कि तुम्हें मैंने नॉर्मल वाली बाइक सेट करानी है ताकि तुम इतने वो लगो भी ना कि तुम जो है ना स्पेशल, बहुत ही स्पेशल हो। और कहती कि खुद जाओ, और बल्कि खुद नहीं अपने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी भी तुम लो। तो कई अरसे मेरा भी चले गए थे दुबई, और बहनों को अम्मी जो है ना वो मेरे पे छोड़ के गई थी।
تو آپ یقین جانے ان کی ذمہ داری بھی کوشش کرتے تھے بائک پہ ان کو بٹھا کے ان کے جو بھی کام شام کرنے تھے وہ الحمدللہ کیے. تو میرا یہی خیال ہے جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو نا سر انکریج کرنا چاہیے. ان کو تھوڑا سا اگر پیرنٹس خود اس بات پہ ہو جائے کہ جی دیکھیں بچوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے, اور اگر پیرنٹس اس کو اور کرے نا کہ واقعی میرے بچے کے اندر ڈسیبلٹی ہے, پھر دنیا رک جاتی ہے, پھر کام نہیں ہوتے. تو ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ نہیں کوئی ڈسیبلٹی نہیں, آپ نے اس کو سولوشن کرنا, آپ ان کو بلکہ انکریج کریں کہ جی یہ آپ بالکل نارمل ہے, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے, اور سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میرا کزن ہے اس کو آٹزم ہے, اور وہ میرے جو ہے آپ جانتے ہیں میرے ڈاکٹر حافظ انس نظر ان کے بیٹے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی, ماشاء اللہ ہی از سو برلینٹ, ہی از سو ٹیلنٹڈ سبحان اللہ, ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ ڈسیبلٹی. اور وہ یقین جانے نظر فوکس بڑا بہت زبردست ہے اس فوکس, کا, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں کئی بالکل. بار. Yes. وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پوری فیملی میں سب سے پکا قرآن مجید ہمارے ماموں کا ہے, اچھا, اور وہ ہمارے ماموں کی غلطی نکالتا ہے, اپنے بابا کی غلطی نکالتا ہے اچھا نماز میں. اللہ, اور اس کو اتنی اس کی جو ہے میمورائزیشن اس کی اتنی کو تیز ہے کہ یو کی ناٹ بیٹ ہم. اور یقین ہے کہ جب اس کا ہٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو اس کے پیرنٹس جو ماموں اور ممانی ہیں وہ بات کرتے کہتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بہت مشکل ہے, یہ حفظ نہیں کر سکتا, کیونکہ آبویسلی اس کی ڈسیبلٹی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ ماموں جان اور ممانی جان نے اتنی اس پہ محنت کی ہے, تو الحمدللہ وہ بچہ آج آپ اس کو ملیں وہ بچہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو آٹزم ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. میں ایڈ کر دوں, یہ جو ہے اپنا مالک 2010 سے میں جا رہا ہوں انس بھائی کے پاس, تو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے اور آتا تھا ملتا تھا ہم سے. تو تب انس بھائی نے ذکر کیا پرابلم کا اس کا, بلکہ کئی بار ہم سے پوچھا بھی کہ کوئی ریفر کریں ڈاکٹر یہ وہ. تو ابھی ریسنٹلی میں انس بھائی کلاس میں اکثر جاتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور بڑے غور سے دیکھتا ہے, مجھ سے پوچھتا ہے کون سا سافٹ ویئر ہے قرآن کا, میں نے کھولا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ سافٹ ویئر دیکھ, یعنی اس کا اتنا فوکس زبردست ہے ماشاءاللہ. اینڈ ہی از ایکچولی ٹیلنگ میں نوٹس لے رہا ایک دن, تو اس نے کہا کہ یہ بات انہوں نے اس طرح کی ہے, یعنی ابو نے مجھے کریکٹ بھی کیا اس نے, سبحان اللہ. تو میں نے خود دیکھا ہے اس کی تو جرنی ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ ہوا, یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آیا تو نا مجھے پوچھتا کہ جی بڑے بڑے نمبرز تھے ان کو ملٹیپلائی کرتے کہتے اس کا کیا جواب ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ ہماری ملٹیپلیکیشن ہم نے 1 سے لے کر 5 6 تک ہمیں بس یاد ہوتی ہے ان کی جو ہے نا ملٹیپلیکیشن. تو میں نے اس کا ٹیسٹ لیا, میں نے کہا چلو میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں. میں نے اتنے بڑے بڑے نمبرز کو جو ہے نا کوئی بھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا, اس نے مجھے فوراً آنسر دے دیا. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے ماموں سے جا کے پوچھا, میں نے کہا ماموں اس کو اتنے بڑے بڑے نمبرز ایڈ کر لیتا ہے ملٹیپلیکیشن کے چکر کیا ہے. کہتے بیٹا کہ ایڈ اور ملٹیپلیکیشن اس نے رٹا لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کو شوق ہے تو میں نے اس کو کیلکولیٹر لے کر دیا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بھی نمبر ذہن میں آتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے ان کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا اچھا یہ سارے اس کی میمورائزیشن ہے. میں اتنا کو سرپرائزڈ ہوا کہ اس کی میمورائزیشن